بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی قسم بہتر ہے، اور فورن کرنسی میں اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو کون سی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، اور منافع پر اگر منافع اس پر ملتا ہے اس پر کتنا ٹیکس ہے، اگر آپ کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس پہ جو منافع آتا ہے اس پر کتنا ٹیکس حکومت لیتی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ چیز سب سے اہم ہے کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ پر کتنا ٹیکس حکومت لیتی ہے۔ ان ساروں سوالوں کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آر ڈی اے اکاؤنٹ کی ٹائپس پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ اس کی دو مین قسمیں ہیں، جس میں فورن کرنسی اکاؤنٹ، دوسری کرنسی قسم ہے جو کہ پاکستانی روپے میں آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں۔ دونوں ٹائپ میں آپ کو کچھ ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی وہ ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو آپ یہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فورن کرنسی میں کھلوانا ہے تو اس کے لیے آپ کو نان ریزیڈنٹ آف پاکستانی ہونا پڑے گا۔ آپ باہر کے ملک میں 183 دن گزارے ہوئے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ کروانے کی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ نان ریزیڈنٹ جتنے بھی جن کو پی او سی کارڈ ہولڈر ہیں، ملا ہوا ہے کارڈ، وہ بھی اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ تمام امپلائی جس کو فیڈرل یا صوبائی حکومت نے باہر کے ممالک میں تعینات کیا ہوا ہے، مطلب امبیسی میں جتنے بھی ہمارے جو فورن کام کرتے ہیں، جتنے بھی امبیسی میں ورکرز ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح پر باہر گئے ہوں چاہے وہ فیڈرل سطح پر، ان کو بھی اکاؤنٹ کھلوانے کی جو پرمیشن ہے حکومت پاکستان سے موجود ہے۔ اور وہ بندے جنہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ فورن شو کیے ہوئے ہیں، مطلب کوئی بندہ ہے جس کا کاروبار کسی باہر کے ملک میں ہے، وہ بھی اپنا اکاؤنٹ جو اپنے اسی کرنسی میں، مطلب اگر سعودی عرب میں ہے تو ریال میں، اس طرح یو ایس اے میں ہے تو ڈالر میں، جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اسی کنٹری کی کرنسی میں بھی آپ اپنا فورن کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ آر ڈی اے کھلوا سکتے ہیں۔ اسی طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستانی کرنسی میں، مطلب روپے میں آپ اگر کھلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نان ریزیڈنٹ ہونا پڑے گا، نمبر 1 یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ نمبر 2 پہ پی او سی کارڈ ہولڈر، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں پروفیشنل طور پر پاکستان کے حوالے سے باہر کسی ملک میں جس میں گورنمنٹ آپ کو پے کرتی ہے، تو ایسے بندے بھی جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ فورن کرنسی پاکستانی روپے میں کھلوا سکتے ہیں۔ یہ تو اکاؤنٹس کی ٹائپ ہیں کہ آپ نے کس ٹائپ میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جوائنٹ اکاؤنٹ ہم کھلوا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، آپ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں۔ اب اس پہ بات آتی ہے کہ کس پر ٹیکس زیادہ ہے، کس پر منافع زیادہ ہے، بہتر کون سا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اگر آپ کا ہے تو اس پر کیش آپ جمع کروائیں یا آپ کیش نکلوائیں، کوئی ٹیکس موجود نہیں ہے اس پہ۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اس پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آر ڈی اے ڈپازٹ آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ نے وہاں پر کوئی ڈپازٹ رکھا اور اس پر آپ کو کوئی پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں، انکم جنریٹ ہو رہی ہے، اس پر بھی ٹیکس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی جو سالانہ کٹوتی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی اس کے ساتھ۔ اور سب سے اہم بات کہ آپ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کری ہے تو ٹیکس کی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے حوالے سے تو آپ کو 10% ٹیکس دینا پڑے گا، صرف اور صرف 10%۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے میوچل فنڈ میں یا کوئی شیئر خریدے ہیں، کوئی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو اس انویسٹمنٹ میں اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی چیز آپ نے وہاں پہ پیسے ارن کیے ہیں، تو اس ارننگ پہ مطلب 1 لاکھ کی اگر آپ نے کوئی میوچل فنڈ خریدے، 50,000 اس پہ فائدہ آیا تو 50,000 پر آپ کو 15% ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو یہ ٹیکس کی ریشو تھوڑی سی زیادہ ہے، حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ کھلوائیں تاکہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔